لیکن اس کو فرمایا اتنا رکھ لو، اس میں سے اتنا سا نکال کر، جیسے خمس کی بات ہے یا زکوٰۃ بھی دیکھیں 2.5%، کتنا معمولی سا ہے، یہ فلاں کو دے دو، بری ذمہ، باقی سے نفع اٹھاؤ۔ ہاں ٹھیک ٹھیک۔ اور اس کا فقہی پہلو ویسے کیا ہے کہ یہ تو زکوٰۃ اور خمس کی اہمیت کی تو بات ہو گئی، کسی کے پاس 100 روپے اور اس کو 2.5 روپے زکوٰۃ دینا چاہیے تھا اور اس نے نہیں دیا، فقہی طور پہ یہ 100 روپے غصبی مال کے عنوان سے تو نہیں آ گیا، مطلب یہ حرام تو نہیں ہو گیا یہ 100 روپے؟ ایک حرام یہ تو ہوا کہ زکوٰۃ نہیں دی، لیکن یہ مالیت ساری کی ساری تو حرام نہیں ہو گئی نا؟ نہیں، یہ حرام نہیں ہوتی ہے، جس نے جو فعل ترک کیا اگر ساری زندگی تو گناہ گار ہوگا، یا اس کی ادائیگی میں تاخیر کی تب وہ گناہ گار ہوگا، لیکن بقیہ مال کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا کے سارا حرام ہو جائے گا۔ خمس میں بھی یہی ہے؟ بہت سے بعض فقہاء اس کے اندر بہت سختی کی بھی قائل ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بائن لاج یہ ہے کہ وہ تمام تر چیز اس کے ذمے پر ہے، لیکن یہ کہ باقی چیزوں میں جو تصرف کر رہا ہے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے بہت سارے سوالات سارے رمضان میں آتے رہتے ہیں، تو جو ٹاپک سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں میرے ذہن میں تو میں پوچھ لیتا ہوں۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ بھائی ہم کسی کے یہاں دعوت پر جا رہے ہیں یا کچھ، اور یقین ہے ہمیں کہ یہ اس کی جو سورس آف ارننگ ہے یہ حرام ہے، ایک تو یہ کہ یقین ہے پتہ ہے، ایک یہ کہ معلوم ہے کہ اس کا ایک سورس آف ارننگ حرام بھی ہے حلال بھی ہے، پتہ نہیں جسے دعوت کھلا رہا ہے وہ مجھے کیا معلوم کہ حلال ہے حرام، تو ٹھیک ہے ایسے شخص کے پاس کھانا ہے؟ بہت ٹرکی کوشچن ہے، انصاف کی بات یہ ہے معصومانہ سوال نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ فرض کیجئے وہ چیز کہ جو وہ پیش کر رہا ہے معلوم ہے کہ یہی حرام سے اس نے کمایا، یعنی فرض کیجئے کہ یہی وہ چیز جو ابھی وہ کما کے لایا تھا، حرام سے کما کے لایا تھا، اسی سے اس نے مرغی خریدی ہے، اسی سے اس نے پکوایا ہے اور اس کے بعد وہ لا کر پیش کر دیا، تو جو چیز لا کر پیش کی گئی ہے اگر وہی حرام مال سے اس نے کمایا تھا تو اس کو شرکت نہیں، کنفیوژن ہے اگر، لیکن اگر معاملہ مشتبہ ہے تو تقویٰ کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان اس کے اندر بھی احتیاط کرے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہ نہیں کرے گا تو چونکہ اس کے اندر مخلوط مال ہے تو یہ ایزیوم کر سکتا ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ حتمی نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، تو وہ کھا سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، وہاں پر جا بھی سکتا ہے، جب تک یہ متیقن نہ ہو جائے، سرٹین نہ ہو جائے کہ جو چیز پیش کی گئی ہے وہی حرام ہے یا حرام چیز سے اس نے خریدی ہے، تب تک اس کے لیے گنجائش ضرور ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر احتیاط اولا ضرور ہے، پسندیدہ ضرور ہے گنجائش کے باوجود۔ صحیح۔ ہاں یعنی میں نے اس عنوان سے پوچھا کہ کچھ لوگوں کا اگر پتہ ہے ہمیں کہ بھائی اس کا ڈکلیئرڈ اس کا بزنس ہی ایک حرام نسبت سے، تو آپ یہ ایزیوم کر سکتے ہیں نا کہ وہ جو کچھ بھی لا رہا ہوگا وہیں سے آ رہا ہے وہ، اور کچھ کہے کہ یہ حرام کام بھی چل رہا ہے حلال بھی چل رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا آپ یقین کریں گے، یہ میں بلا مبالغہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کانوں نے یہ سنا کہ بہت سالوں بعد کسی سے ملا، میں کہا کیسا جا رہا ہے سب یہ، وہ تو وہ شراب خانہ کا لائسنس بھائی دیا ہے، شراب خانہ کھولا، کیسے جا رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے لائسنس پسند، تو مجھے لگا کہ ہم یہ کچھ ٹرم اللہ کا شکر ہے اتنی روانی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں، یعنی وہ لٹرلی وہ ایک ہی جملے میں ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے وہ لائسنس مل گیا ہے، بہت زیادہ لائسنس کس کا؟ شراب خانے کا۔ ربی آدم من فضل ربی۔ تو میں نے کہا یار ہمارے فقہ حنفی میں جو حرام قطعی ہو اس کی ابتدا میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی جائے یا اس طرح اظہار تشکر کیا جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کفر لکھا ہے اس میں، مطلب جوا کھیلتے ہوئے اس نے پانسا پھینکتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے پھینکا، کافر ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ اللہ کا فضل کو، یہ تو اللہ کا قہر ہے، اس کو اللہ کی طرف نسبت کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے، تو فقہ نے پھر احتیاط، چاہے وہ مزاح کے عنوان سے ہو تو کسی بھی عنوان سے ہو، ہاں یہ کفر وغیرہ کے معاملے میں جو مزاح ہے وہ سنجیدگی کے درجے میں ہی ہوتا ہے، ورنہ تو دین کو مذاق بنا لیں گے نا۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب وہ کوئی کہتا ہے نا گرفت کرتا ہے، ہمیں تو مذاق کر رہا تھا، بھائی تم مذاق کر رہے تھے، دیکھو تو صحیح کہ مذاق کس جگہ جائز ہے، بیوی کو مذاق میں طلاق دو گے گئی کام سے، مذاق میں نکاح کریں گے ایجاب و قبول کمپلیٹ ہے۔ اسی طریقے سے رجوع کرنے میں بیوی سے اگر مذاق میں بھی رجوع کیا، جسے طلاق دے دی رجوع کر رہے ہیں، رجوع ہو جائے گا۔ تو بعض چیزوں میں مذاق سنجیدگی ہوتی ہے، اس کو ہر چیز کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے۔ جی پھر ہمیں چونکہ پہلے بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ نے کہا سختی ممانعات بہت ہے ہمارے، لیکن بہرحال دائرہ اسلام سے خارج والا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں بس وہی واپس سے وہی والی بات ہے کہ بہت ہی نامناسب، یعنی کیا تو کیا بسم اللہ کا تو مطلب یہ تھا کہ کوئی نیکی کا کام انسان کرے گا تب بسم اللہ پڑھے گا برکت لینے کے لیے، لیکن یہ کہ اگر حرام کام کر رہا ہے، خدا نہ کرے کسی بے گناہ کو قتل کر رہا ہے وہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فرض کیجئے کہ چوری کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جوا کھیل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، معقول نہیں ہے، نان سینس ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس حد تک نہیں کہ تکفیر ہو جائے، لیکن یہ کہ بہرحال بہت نامناسب ہے۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ مذاق کے اندر طلاق اگر دی جائے تو ہمارے یہاں نافذ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ فقہ اختلاف ہے وہ اپنے۔ اچھا یہاں ایک تھوڑی سی بات وضاحت کر دوں، ضرور یہ جو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں نا، اس میں ہمارے فقہا کہتے ہیں ہم قائل کو کافر نہیں کہیں گے، اس کے فعل یا قول کو کفر کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ قائل کو کافر نہیں کہتے، اس کے قول یا کفر اس کو۔ اب اس میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی احتیاطاً آپ تجدید ایمان تجدید نکاح کریں، صرف اس لیے درجہ بندی کی ہے کیونکہ شریعت کا ہم نے مزاج دیکھا ہمارے فقہا نے
کہ اگر زنا حرام ہے تو بد نگاہی کو حرام کر دیا، حالانکہ بد نگاہی تو زنا نہیں ہے لیکن یہ زنا تک پہنچانے والی ہے۔ تو اسی طرح اگر آدمی جرأت مند ہو جائے اور اس طرح کے افعال کرے جو حقیقتاً کفر نہیں ہے، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو وہ حقیقی کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا قائل کو کافر نہ کہو، قول یا فعل کو کہو اور حکم کفر لگاؤ اور احتیاطاً تجدید ایمان تجدید نکاح کرو۔ جب یہیں خوفزدہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ حقیقی کفر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ مناسب ٹھیک، بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔